افسوس یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس دین کا علم بہت تھوڑا ہے، بنیادی چیزوں کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر اس چیز کو مان لیتے ہیں جو دین کے نام پر ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کی بربادی کا اور اس امت کے بکھرنے کا، یا اسی طرح سے اس امت کے گمراہ ہونے کا۔ علم سب سے اہم راستہ ہے گمراہی سے سیدھے راستے پر آنے کا۔ علم ہی سب سے اہم راستہ ہے جس سے ایک انسان اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو وہ اچھی طرح سے پرکھ سکے اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکے۔ سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہم علم کے تعلق سے بالکل سنجیدہ بھی نہیں ہیں اور اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ جب تک اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، یقین جانیں ہم کبھی ادھر اور کبھی ادھر، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے، ہواؤں کا تھپیڑا کبھی اس طرف لے جاتا ہے اور کبھی اس طرف لے جاتا ہے، اور پھر ان کا اپنا نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام، نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہماری حالت کچھ ایسے ہی ہے اس وقت۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہانک دیے جاتے ہیں، اور ہم کبھی ادھر کبھی ادھر چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیو اور دوستو، ہم محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت کے اور عظمت کے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش یا آپ کے نبوت کے اعلان سے نہیں، بلکہ یہ عظمت، یہ حرمت، یہ ادب، یہ تقدس اللہ رب العزت نے اس دن سے دیا ہے جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اس مہینے کی عظمت ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایک بات بہت آسان ہے سمجھنا، وہ یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ ہم نے اس کو منحوس مہینہ سمجھا ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ ہم نے یہ سمجھی اور سنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بڑا غمناک، المناک واقعہ ہے، دردناک حادثہ ہے۔ اس حادثے کو بھولا اور بھلایا تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس حادثے کا محرم الحرام کے مہینے کی نحوست سے کوئی تعلق نہیں، یا اس محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ اسے ماننا، یا اس میں ماتم کرنا اور ماتم کے تمام اسباب و ذرائع کو اپنانا، اس سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے اور ماننی چاہیے۔ افسوس یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس دین کا علم بہت تھوڑا ہے، بنیادی چیزوں کا بھی ہمیں پتہ نہیں، اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر اس چیز کو مان لیتے ہیں جو دین کے نام پر ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کی بربادی کا اور اس امت کے بکھرنے کا، یا اسی طرح سے اس امت کے گمراہ ہونے کا۔ علم سب سے اہم راستہ ہے گمراہی سے سیدھے راستے پر آنے کا۔ علم ہی سب سے اہم راستہ ہے جس سے ایک انسان اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو وہ اچھی طرح سے پرکھ سکے اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکے۔ سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہم علم کے تعلق سے بالکل سنجیدہ بھی نہیں ہیں اور اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ جب تک اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، یقین جانیں ہم کبھی ادھر اور کبھی ادھر، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے، ہواؤں کا تھپیڑا کبھی اس طرف لے جاتا ہے اور کبھی اس طرف لے جاتا ہے، اور پھر ان کا اپنا نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام، نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہماری حالت کچھ ایسے ہی ہے اس وقت۔
علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہانک دیے جاتے ہیں اور ہم کبھی ادھر کبھی ادھر چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہے، اس کا انکار کون مسلمان کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کرتا، یا اسی طرح سے ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے سے کسی کو انکار نہیں ہے، بس انکار اس بات کا ہے کہ وہ بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے جو بات ان کی طرف منسوب شریعت نے نہیں کی ہے۔ شریعت نے، قرآن نے جب یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں 12 کتاب اللہ میں موجود ہے، کب سے ہے؟ جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انہی میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی وضاحت خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کو بھی ٹھہرایا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہو تب سے یہ مہینہ حرمت کا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہو، اگرچہ وہ دردناک اور المناک کیوں نہ ہو، تو کیا اس حادثے کی بنیاد پر شریعت کا کوئی حکم بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا۔ شریعت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کے بیچ میں اس کو جو کچھ گھٹنا تھا، جو کچھ بڑھنا تھا، جو کچھ ہونا تھا، سب کچھ ہو چکا۔ اب اس کے بعد نہ کسی تبدیلی، نہ کسی کمی کی گنجائش، نہ کسی زیادتی کی گنجائش۔ شریعت مکمل ہو چکی، اب مہر لگ جانے کے بعد اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش باقی کسی کے لیے نہیں رہ جاتی۔ کاش یہ نقطہ ہم سمجھ جاتے تو پھر ہم ان تمام خرافات میں نہ پڑتے۔